سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. کس پر یہ لعنتیں بھیج رہا ہے نعوذ باللہ؟ ابن سیرین پر. کہ ابن سیرین نے کہا کہ اگر میں اسے آیت سن لیتا تو میرا عقیدہ خراب ہوتا، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن سننے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا اس پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. ابھی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. امام ابن سیرین نے یہ کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. آپ نے صرف اتنا کہا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سننے سے میرا عقیدہ خراب ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے محمد بن سیرین پر، اور ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے. ایک تو واقعہ غلط بیان کر رہا ہے اور ان پر جھوٹ بول رہا ہے. محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اتنی بڑی شان والے محدث ہیں، ان پر یہ لعنتیں بھیج رہا ہے اور واقعے کو غلط رنگ دے رہا ہے. آپ کے سامنے بھی اگر کوئی قادیانی آ جائے اور آپ کو کہے کہ میں قرآن آپ کو سناتا ہوں، آپ کو علم ہے کہ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس میں تحریف کرنی ہے، معنی بدلنا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں جی ہم نے آپ کا قرآن نہیں سنا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ قرآن کی انکاری ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ صرف اپنے آپ کا تحفظ چاہتا ہے کہ کل لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو نہ سنو تو میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ لوگ قرآن کی انکاری ہوں گے. حالانکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے کہ قرآن کا معنی مفہوم وہ ہے جو ایک غیر مسلم لیتا ہے. تو ایسے بندے سے کیا قرآن سنا جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم جو معنی مفہوم قرآن کا لیں وہ معنی مفہوم معتبر ہوگا، مسلمان کا نہیں. بولتا ہوں بڑا بھاری جملہ ہے میرا کہ قرآن حکیم کا صرف وہی ترجمہ معتبر ہے جو ایک غیر مسلم سمجھے گا قرآن کو پہلی بار پڑھ کے، وہی ترجمہ اور تفسیر معتبر ہے، مسلمان کی نہیں. آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ جس بندے کا عقیدہ ہو اس پر لعنت بھیجنی چاہیے نا. تو یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا وہ معنی مفہوم معتبر ہوگا جو غیر مسلم لیتا ہے. اب آئیے اصل واقعے کی طرف. آپ پوری حدیث دیکھیے. حدیث نمبر 411 ترجمہ. اسما بن عبید نے کہا کہ اہل حوث متکلمین و فلاسفہ میں سے 2 آدمی ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر ہم آپ کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو قرآن پاک کی کوئی آیت سناتے ہیں. فرمایا نہیں، یا تم میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ یا میں خود چلا جاؤں گا. راوی نے کہا لہٰذا وہ دونوں نکل گئے. اہل مجلس میں سے کسی نے کہا اے ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، کیا برائی تھی اگر وہ قرآن پاک کی کوئی آیت سنا دیتے؟ فرمایا مجھے ڈر تھا کہ وہ کوئی آیت سنائیں اور اس میں تحریف کر دیں اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. تحریف کر دیں یعنی معنی بدل دیں، اس کا شان نزول غلط بیان کریں، معنی بدل دے، وہ معنی جو بدلیں گے وہ میرے دل میں نہ اتر جائے، اس لیے میں نے ان سے قرآن نہیں سنا. آپ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ قرآن پاک سننے سے میرا عقیدہ خراب ہو جائے گا. یعنی غلط واقعہ بیان کر کے ابن سیرین پر لعنتیں بھیجنا یہ ایک لعنتی آدمی کا کام ہو سکتا ہے اور صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. یہ اپنے آپ پر یہ لا رہا ہے تاکہ کل لوگ کہیں گے کہ اس لعنتی سے نہ سنو، اس منافق اور اس جاہل سے نہ سنو. تو اس لیے ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے کہ جی یہ اگر یہ قانون بنا لیا جائے کہ کسی سے قرآن نہ سنا جائے تو قادیانی کیسے مسلمان ہوں گے. تو ابن سیرین مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں سے نہیں سننا، اہل حوث سے، متکلمین و فلاسفہ سے قرآن پاک نہیں سننا. وہ قرآن سنا کے تحریف کریں گے اور وہ دل میں مسلمان کو در جائے گی اور مسلمان گمراہ ہو جائیں گے. آج بھی اگر عام لوگ قادیانی کے پاس چلے جائیں، ان سے اگر درس لینا شروع کر دیں تو آدھے لوگ بدل جائیں گے. یہ بہانہ بناتا ہے جی اگر ہم قادیانی کو ہم قرآن نہیں سنائیں گے تو پھر وہ کس طرح مسلمان ہوں گے. یہ تو منع نہیں ہے نا، آپ غیر مسلموں کو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے تبلیغ لینا. کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے عیسائیوں سے اپنے بچوں کو پڑھوایا کہ ان کو قرآن سکھائیں؟ نہیں، خود پڑھایا، خود سکھایا. غیر مسلموں سے کس طرح قرآن پاک آپ سیکھیں؟ یہ جو کہہ رہا ہے غیر مسلموں کا لیا ہوا مفہوم معتبر ہوگا، یہ کس کی نہج پر چل رہا ہے؟ یہ قادیانیوں کے طریقے پر چل رہا ہے. یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ اگر ہم قادیانیوں کو نہیں سنائیں گے تو کیسے مسلمان ہوں گے. ہم نے سنانا ہے ان کو قرآن. وہ بندہ سنائے گا جو ماہر ہوگا،
اور کیا اس کا الٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ یہی جو قانون بیان کر رہے ہیں کہ سب کو سننا ہے، تو پھر اپنی اکیڈمی میں قادیانیوں کو بلائیں، ان کے جو مربی ان کو بلائیں، اور اپنے جو ماننے والے ان کو کہیں کہ سنیں ان کی کیا باتیں ہیں، تو آدھے جو مرزائی ہیں تھے اس مرزا جہلمی کے ماننے والے آدھے قادیانی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی اس طرح کے دلائل اور اس طرح کی انہوں قرآن پاک میں تحریف کرتے ہیں، معنی بدلتے ہیں، اور معنی بدل کے لوگوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں پھر احمدی بن جاتے ہیں، قادیانی بن جاتے ہیں۔ اور یہی کہنا ابن سیرین کا کہ ان بدعتیوں گمراہوں سے قرآن سنیں گے تو دل میں شک پیدا ہو جائے گا، اس شک سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ بہانے بناتا ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں سنائیں گے قادیانیوں کو، تو ان کو قرآن نہیں سنائیں گے تو پھر وہ کس طرح مسلمان ہوں گے؟ بھئی مسلمان تبلیغ کریں گے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قادیانیوں کو بلا کے مسجد میں کہا جائے بھی آپ اپنی تبلیغ کریں۔ کوئی ایسا مسلمان کرے گا؟ کم سے کم اگر یہ لعنت جو بھیج رہا ہے ابن سیرین پر، ایک مرتبہ یہ تو کر کے دکھائے نا اپنی اکیڈمی میں، قادیانیوں کو بلائے اور ایک ہفتے کے لیے اپنے بچوں کو بلائے، بھئی ان کو تربیت کرو، تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ جو اس کے ماننے والے وہ قادیانی ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹا اور مکار ہے، کس طرح تابعین پر لعنتیں بھیج رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم۔ اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔